وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اسلام پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے بغیر کثرت کلام دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج خاندان بنو ہاشم کے آسمان پر اس ہستی کی بارگاہ میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں جو اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے عابدہ کہلاتی تھی. ایسی عقیلہ بنی ہاشم کا ذکر پاک کرتے ہیں کہ جن کی ذہانت و فطانت کا کوئی ہمسر نہ تھا. ایسی نڈر اور بہادر خاتون کا تذکرہ پاک کرتے ہیں جن کی ہستی کے سامنے جرأت و شجاعت و استقامت و بہادری جیسے الفاظ خیرات لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اپنے فن خطابت میں، فصاحت و بلاغت میں، راست گوئی میں، سچائی میں اور ظالم کے سامنے بے دھڑک کلمہ حق بلند کرنے میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عملی تصویر نظر آتی ہیں. جن کے نانا جان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سید الانبیاء ہیں، تو نانی جان محسنہ اسلام اور خاتون اول ہیں. جن کے بابا جان مولا کائنات ہیں تو امی جان سیدہ کائنات ہیں. جن کے بھائی جان شہیدان کربلا تو چچا جان شہید جنگ موتا تھے، جن کا نام مبارک آسمان سے خود جبرائیل امین لے کر آئے، اور جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے پہلی مرتبہ زین اب پکاری گئیں. جن کی تعلیم و تربیت ایسی ہوئی جو علم و عرفان کی اس منزل کو پہنچی کہ صرف بنو ہاشم میں نہیں ناظرین، بلکہ تمام قریش میں کوئی لڑکی آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی. ارے دعویٰ تو چھوڑیے صاحب، آپ کی خاک پا تک نہیں پہنچ سکتی تھی. جو ادبیات و معنی و بیان و بدی کی اصطلاحات میں انتہائی مہارت رکھتی تھیں، انتہائی سلیس و رواں الفاظ اور خوبصورت مفاہیم کا استعمال کرتی تھیں، جن کا کلام شیریں اور بہت آسان ہوا کرتا تھا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ با کمال و بے مثال ہستی ہیں جو صرف ایک خاتون نہ تھی، بلکہ بیک وقت مصطفی و حسینی مشن کی علم بردار اور مشن زینبی کی سالار تھیں، جو تنے تنہا پرچم حسینی تھامے یزیدی نظام کے خلاف اس انداز سے کھڑی تھیں کہ رہتی دنیا تک دنیا کی ہر عورت کے لیے آپ سلام اللہ علیہ حریت و استقامت کا حوالہ بن گئی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو ایک طرف تو اپنے جلیل القدر والد کے علم اور دیگر اوصاف کی کسٹوڈین بنی، تو دوسری طرف زہد و تقوی، عقل و فراست، طہارت و پاکیزگی اور عبادت میں اپنی والدہ سیدۃ النساء العالمین کا عکس جمیل بنی. آپ سلام اللہ علیہ تعلق خداوندی کی اس اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ راز و نیاز میں مشغول رہتی کہ نمازوں کی کثرت، روزوں کی کثرت، تلاوت کلام پاک کی کثرت کیا کرتی، اور عالم یہ تھا کہ یہ تمام عبادتیں اور اعمال سخت ترین راتوں میں اور بدترین شرائط میں بھی فراموش نہ کرتی. یہاں تک کہ آپ کی نماز تہجد، شب عاشور اور پھر اسیری کی راتوں میں بھی ترک نہ ہوئیں. یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی بھی شب عاشور اپنی پیاری بہنہ سے اپنی نماز شب میں دعا کی درخواست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ناظرین کرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت ایک خاص روب اور دبدبہ رکھتی تھی. چہرہ مبارک پر اپنے نانا جان کا جلال و چال میں یوں کہیے کہ چال ڈھال
میں وقار حیدری نمایاں تھا. جب کلام فرماتی تو وقت کے یزیدیوں کے وجود پر لرزہ طاری کر دیا کرتی تھی. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کا کیا ہی کہنا کہ آپ حسبی اور نسبی اعتبار سے کئی منازل میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مماثلت رکھتی ہیں کہ جس طرح سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی، اسی طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو آغوش رسالت و ولایت میسر آئی. جس طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اپنی نشست پر ان کو بٹھایا کرتے تھے، ان کو بوسے دیا کرتے تھے، اسی طرح سے مولا کائنات مولا علی کریم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا اپنی نشست سے کھڑے ہو کر اکرام فرماتے اور اپنی نشست پر ان کو بٹھایا کرتے تھے. اور یہی عالم جنتی نوجوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ جب جب سیدہ پاک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ملنے جاتی، امام علی مقام بھی ان کو وہی اکرام عطا فرماتے جو انہیں مولا کائنات کے دربار سے ملا کرتا تھا. پھر عجب شان تھی صاحب کہ آپ سلام اللہ علیہ کی قناعت اور زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو کہ بہت زیادہ مالدار اور صاحب ثروت شخصیت تھے، لیکن آپ سلام اللہ علیہ کو زندگی کی مادی چیزوں زر و زیور سے کوئی دلچسپی نہ تھی. ہاں دلچسپی تھی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے، دلچسپی تھی تو اپنے والدین اور اپنے نانا جان کی فقر و فاقہ کی سنت پر عمل کرنے سے، اور اسی دین کے لیے آپ سلام اللہ علیہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی ہوئیں. آئیے ناظرین آج ان کی ہستی کی یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ان کا ذکر پاک کرتے ہیں کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک یزیدیت کو مکمل طور پر ایکسپوز کر کے رکھ دیا. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے. ظاہر ہے میں تو کیا اور میری اوقات کیا کہ میں یہ سوال کروں کہ اس یعنی یوں کہیے کہ اس عظیم کہکشاں کا تعارف پیش کیجئے جی کہ جس کا تعارف پوری کائنات پیش کر رہی ہے. تو سب سے پہلے تعارف سے آغاز کرتے ہیں، پھر القابات خاص طور پہ جو آپ کے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ذرا بتائیے. جنید صاحب بہت ایمان افروز تذکرہ ہے یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ جو کاشانہ نبوت ہے اس کے اندر ایک ضمنی کاشانہ ولایت ہے، اور اس کاشانہ ولایت کا مرتبہ اور مقام کاشانہ نبوت میں ایسے ہے جیسے جسم میں دل کا مقام ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس مقام قلب کی ایک فرد فرید ہیں حضرت زینب سلام اللہ. سبحان اللہ. آپ حضرت امام حسین سے تقریباً 1 سال کے قریب چھوٹی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی رکھا باشارہ الہی زینب. اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتنے خانوادے ایسے ہوں گے جن کے نکاح آسمانوں پہ ہوئے، جن کے نام آسمانوں پہ رکھے گئے. اللہ اللہ اللہ. اب آپ نے القاب کی بات فرمائی تو اس میں بھی سچ یہ ہے کہ عجز بیان آڑے آتا ہے، یعنی جن کے نام خدا رکھے اور جبریل آ کر پیغام دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کا اعلان فرمائے، ان کے القاب ہم بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ جو ایک کاشانہ ولایت میں عرض کر رہا ہوں جس میں امام الاولیاء حضرت علی موجود ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا موجود ہیں، اور ان کے پیچھے اپنی پوری ایک دینی مذہبی روحانی لیگسی موجود ہے، اللہ، اور ان کی اپنی خدمات موجود ہیں. اللہ، ایک مجموعی فضا بنی ہوئی ہے ایسی جود و سخا کی، لطف و عطا کی اور زہد و ورع کی، اللہ، جس میں کسی بھی نوعیت کی دنیا سے وابستگی کی آلودگی نہیں ہے. یعنی دنیا بنیادی ترجیحات میں نہیں ہے. وہاں آپ نے جنم لیا، آپ نے پرورش پائی، اور آپ کے القاب دیکھیے. سچ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار وہ گھرانہ ہے جس کے کسی ایک فرد کے لیے بھی ایک لقب کافی نہیں ہے. اتنی کثیر الجہاد شخصیت ہے، اتنی جامع الصفات شخصیت ہے کہ قطار در قطار القاب ہمیں چاہیے. وہ اکٹھے کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ہم نے ایک خاکہ کھینچا ہے، لیکن حق پھر بھی ادا نہیں ہوا. حق نہیں ادا ہوتا جناب. اب جب آپ کو عالمہ کہا جاتا ہے، آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، تو اس کی وجوہات ہیں، بے سبب نہیں ہیں. ایک تو آپ کی اپنی زندگی اور جن کمالات کا اظہار آپ سے ہوا، اور اس سے پہلے مدینۃ العلم آپ کی پشت پر ہیں، اللہ، اور باب مدینۃ العلم آپ کی پشت پر ہیں. سبحان اللہ. پھر وہ عالمہ کیسے نہیں ہوں گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات ہے، میں یہیں ضمناً عرض کر دوں
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا مرتبہ و مقام ایک طرح سے ری ڈیفائن کرنا چاہیے، اس سینس میں کہ کربلا معلیٰ کے علمدار ظاہری یقیناً حضرت عباس ہیں۔ بے شک ایک علم مانوی بھی تو ہوتا ہے، واہ ایک علم پیغام کا بھی ہوتا ہے۔ کیا اچھی بات ہے۔ حضرت زینب علمدار کربلا ہیں، اللہ، اور وہ جو علم مانوی ہے کربلا کا وہ آپ نے سر بلند رکھا اور آج تک سر بلند میں نے چلا اسی لیے اس کے نا اسپوکس پرسن آف کربلا، آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ آپ جب عقیلہ کہلاتے ہیں تو آپ کے والد مکرم وہ ہیں جو باب مدینۃ العلم تو ہیں ہی، خلافت راشدہ کے مشیر اعظم ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ مشیر کون ہوتا ہے؟ صاحب عقل، صاحب تجزیہ، صاحب الرائے۔ صاحب الرائے۔ تو اگر خلافت راشدہ کے سارے نظام میں مشاورت کے رکن اعظم حضرت علی ہیں، تو آپ کی صاحبزادی کیسے عقیلہ بنی ہاشم نہیں کہلائیں؟ کیا کہنے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن جو دریائے حلم ہے، اور حضرت حسین جو آفتاب شجاعت ہیں، وہ بھائی ہیں۔ واہ، اس کہکشاں میں ظہور زینب ہوا ہے، جس پر ہم مزید آگے بات کریں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صورتحال ہے آپ کے کمالات ظاہر و باطن کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو روایات میں ملتا ہے آپ کے بارے میں، اس سے بڑا کیا خراج تحسین ہو سکتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی چشم کرم ایک پل کے لیے بھی اگر کسی پر پڑ گئی تو کافی ہے، دین و دنیا میں کافی ہے۔ اللہ، اور جس کے لیے آپ نے اظہار محبت فرمایا، جس کے لیے آپ نے کوئی ایک جملہ بھی کہا، یقین جانیے پوری کائنات کی نیکیاں ایک طرف اور وہ جملہ اتھر ایک طرف۔ بلکہ اگر مجھے ادب سے اجازت دیں میں عرض کروں، پوری کائنات کی نعمتیں ایک طرف، بے شک سرکار علیہ السلام کو بے جملہ شک آپ نے درست فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ زینب ہیں، جبریل نے فرمایا کہ یہ ان کا نام زینب رکھا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ بہت مشابہ ہیں خدیجۃ الکبریٰ سے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت خدیجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو ظاہری زندگی کے لمحے آخر تک ہم نے سنی دیکھی، ثبت ہے تاریخ میں، احادیث میں، سنت میں، اور قیامت اور اس کے بعد تک وہ برقرار رہے گی، اس کا تسلسل منتقل ہوا حضرت زینب تک۔ اچھا، اب ذرا یہاں پہ تھوڑا عقدہ کھولیے۔ یہ جملہ، یہ قیمتی جملہ، یہ سنہری جملہ جب بھی مجھ جیسے گناہگار کی نگاہ سے گزرتا ہے تو میں سوچتا ہوں میرے سرکار علیہ السلام نے کیا ظاہری شباہت کی بنیاد پہ یہ بات فرمائی، یا باطن جو ہے اس کو دیکھ کے فرمائی؟ دونوں، یہ ذرا بتائیے۔ یعنی شباہت ظاہر اور شباہت باطن۔ دیکھیے حضور والا جنید صاحب، حضرت علیہ السلام کا جو پیغام اسلام ہے اس میں یقیناً ایک شباہت ظاہر کی اہمیت ہے، لیکن اصل چیز شباہت معنوی ہے، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایثار ہے۔ اللہ، وہ کس طرح کمال ظہور ہوا ہے اس کا حضرت زینب، اس پہ ذرا بات کیجیے۔ جن کی ساری زندگی ایثار ہے، جنہوں نے اپنا گھرانہ اور اپنی بنیادی ذمہ داریاں بھی ایک بڑے مقصد کے لیے فوقیت دی، بڑے مقصد کو فوقیت دی، اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے بھائی پر نہیں، اپنے نانا کے دین پر اپنے جگر گوشے قربان کیے، تو اور ایثار کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو غیر مشروط اعتقاد اور ایمان اور محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جی 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 جی، حضرت زینب کے دل میں اپنے والد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے نانا کے لیے اس سے کم تر نہیں تھی۔ ہاں، ایسا ہی تھا۔ اگر کم ہوتی تو رسول اللہ شبیہ نہ قرار دیتے۔ ایسا ہی، یعنی آپ یوں کہیے کہ آپ اپنی نانی جان کا ایکسٹینشن تھی۔ جی بالکل۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ یہ شبیہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، مشابہت رکھتی ہیں، تو اس میں وہ پیغام ہے کہ اسلام خواتین کو کس محبت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا خوبصورت تمیز ہے ڈاکٹر صاحب کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی
تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بسط اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے۔ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے، تیور میں علی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتلائیے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تعلیم و تربیت، ظاہر ہے اب جن ہستیوں کے زیر سایہ ہو رہی ہے صاحب، ان سے عظیم ترین ہستیاں، یعنی ان کے خاک پا سے لوگ عظمتیں پاتے ہیں، تو ان کے زیر سایہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے، تو وہ ماحول کیا ہے ذرا وہ بتلائیے۔ پھر جن تکالیف سے آپ سلام اللہ علیہا کو گزرنا پڑا صاحب، یہ بھی تو کم نہ تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت تمہید آپ نے باندھی، اور ڈاکٹر معین نظامی صاحب نے بڑا خوبصورت رنگ بھرا۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ پر بات کرنے سے پہلے میں ذرا ایک تھوڑا سا فلسفہ بیان کروں کہ شخصیات فیض کا اور تجلیات کا اور کمالات کا مظہر کیسے بنتی ہے۔ قرآن مجید نے باقاعدہ اس کو موضوع بحث بنایا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایمان، اور جس کو ہم کہتے ہیں تقوی۔ جب ایمان اور تقوی کٹھے مل جائیں تو اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتا ہے متطہرین کو، اور جن کو طہارت ازلی ملی ہوئی ہو ان کو محبت الہی کا کیا رنگ نہیں نصیب ہوا ہوگا۔ کیا خوبصورت بات۔ اسی محبت الہی کے مظاہر ہی تو تھے کہ نام بھی اوپر سے آ رہا ہے، سلیکشن بھی اوپر سے کی جا رہی ہے، باتیں بھی اوپر سے کی جا رہی ہیں، چونکہ وہ ظرف، وہ شخصیت، وہ دل دماغ اور روح بھی ایسا لا رہے ہیں کہ جس میں سارا فیض انڈیلنے کا دل کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں ایک جملہ عرض کر دوں، آپ نے کہا نام اوپر سے آ رہا ہے، اور یہ ظاہر تواتر سے گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی۔ آپ بھی دیکھیے کہ نام اوپر سے تو آیا، بالکل آیا، لیکن سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک سے جب زین اب ادا ہوا تو آپ اسم بمسمى قیامت تک بن گئی اپنے والد کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ ان شخصیات کا جو تذکرہ ہے ہمارے جنید سے، وہ اس لیے بھی اہمیت کا باعث ہے، یہ دین اسلام کے معیارات کو سیٹ کر کے گئے۔ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دین پھیلایا، اس دین میں نمونہ کامل کا درجہ تو آپ ہی ہیں، لیکن آپ کی مطابعت میں آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت اعظام اس معیار کو سیٹ کر کے گئے ہیں، تاکہ جب اس پر آپ رہیں گے تو کامیابی اور نجات ملے گی۔ اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو کامیابی اور نجات آپ کا رستہ چھوڑ دے گی۔ تو آپ جو تاریخ کے سنہرے حروف میں کامیابی کا، جرأت و شجاعت کا ایک جو بہت بڑا استعارہ ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ کہ آپ نے کسی معیار پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ سب سے بڑا دیکھیں رنگ آپ کو علم کیسے مل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیٹی کی ذہانت کو چیک کرنے کے لیے آپ کو کہا، بیٹی میرے ساتھ آپ پڑھیں ایک واحد، پھر آپ کہیں اثنین، تو وہ چپ کر گئی۔ تو آپ والد صاحب ذرا تعجب سے دیکھ لیں، بیٹی آپ اثنین کیوں نہیں پڑھتی؟ تو آپ عرض کرتے ہیں، ابو جان میں نے آپ سے اور اپنی والدہ ماجدہ سے جو ایک کی تعریف سن لیا ہے، اس ایک کی تعریف کے بعد اب دو کہنے کا دل نہیں کرتا۔ اتنی معرفت بینی اور اتنی گہرائی طبیعت میں کہ بچپن میں اتنا گہرا پن، تو اس سے اندازہ لگے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کچھ نہیں پڑھتی ہوگی، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کیا کچھ نہیں سیکھتی ہوگی۔ اب ان کی ذرا قرآن کی تلاوت کی کیفیت تو دیکھیں، تو آپ جب قرآن پڑھتی تھیں تو اس میں بعض اوقات اتنا مستغرق ہو جاتی تھیں، تو آپ کی والدہ ماجدہ اس کیفیت کو دیکھ کر بار بار آپ کا دوپٹہ آپ کے سر پر سیٹ کرتی تھی، بیٹی ٹھیک ہے آپ اس استغراق میں ضرور جا رہی ہیں، اس کیف و مستی میں ہیں، لیکن بیٹے ادب و آداب تمام طریقہ کار۔ اب دیکھیں جن کو قرآن مجید ایسے پڑھایا گیا،
جن کو حدیث مبارکہ ایسے پڑھائی گئیں. اور کیا خیال ہے، یہ تو ہمارے ہاں تصوف میں تو اتنا مشہور ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا لعاب دہن دیں ان کو تو آپ اور میں غوث اعظم کہیں، لیکن جن کو لعاب دہن کی گھٹی آپ نے دی ہوگی تو کیا خیال ہے اپنی روحانیت، اپنا فیض، اپنی جانشینی، آپ کا خاص فیض و کرم نہیں منتقل کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ رنگ آپ کو ملا. پھر امام حسن اور حسین آپ کے ساتھ باقاعدہ مذاکرہ کرتے تھے اور آپ سے مشورہ کرتے تھے، آپ کی باتیں پوچھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ہماری بہن نے اگرچہ گھریلو مصروفیات زیادہ رکھی ہوئی ہیں لیکن دین کے ہر پہلو پر بڑی کامل نظر ہے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جگہ پر بیٹھنا اور اپنے والد اور بھائیوں کو محسوس نہ ہونے دینا، یہ آپ کی طبیعت کی کتنی اعلیٰ ظرفی کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ نے اپنے والد کی، اپنے بھائیوں کی کس طرح عزت کی، کس طرح رسپانس دیا اور کس طرح گھر کے ماحول کو پرسکون رکھا. پھر جو آزمائشیں آپ پر مسلسل ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے موقع پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی آپ کے سینے پر ہاتھ رکھنا اور حضور کا آپ کا ہاتھ کو اور پیشانی کو آگے کر کے چوم لینا، یہ تاریخ نہیں بتاتی ہوگی کہ حضور کی نگاہیں بھی کیا دیکھ رہی تھیں اور اس وقت حضرت زینب بھی کیا دیکھ رہی تھی. یہ سب سے منفرد انداز کا وہاں موجود ہونا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چلا جانا، آپ کے والد صاحب کا دنیا میں جانا، پھر حضرت امام حسن کا اس حوصلے اور صبر کے کامل امتحان کے بعد جانا، پھر حضرت امام حسین کے آزمائش بھرے ماحول کو دیکھ کر صبر و استقامت کے ساتھ اس طرح جملہ کہنا، اے اللہ تعالیٰ یہ جو دین کے نام پر قربانی دی گئی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ آپ کا ہی تو امتیاز. بالکل. اور اس میں دیکھیے آپ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جن تکالیف سے آپ گزریں اور جن مسائل سے آپ گزریں، اور وہی بات کہ اس کے باوجود چونکہ گھرانہ تو علمی گھرانہ ہے، علم و عرفان کے سارے سوتے یہیں سے جو ہے پھوٹتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت و فطانت عطا کی، ذرا اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو علمی مقام مرتبہ، پھر اگر میں غلط نہیں تو کوفے میں باقاعدہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس زمانے میں خواتین کی، اگر میں اس کو اسکول کہوں، اس کو مدرسہ کہوں، اس کو یونیورسٹی کہوں، باقاعدہ آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی علمی مقام مرتبہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ سے بہت بڑے کام اس اعتبار سے بلی. بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، بڑی عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. جب اس پروگرام کے لیے نام میرے پاس آئے تو میں پریشان تھا کہ دو علمی شخصیتوں کے آخر میں مجھے بٹھا دیا آپ نے، تو کیا کہوں گا. بیچ میں ہوتا تو چلو کچھ وہ کہتے کچھ یہ کہتے، میری بھی بات بن جاتی. اسلام ذہین و فطین کس کو کہتا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بات طے کی کہ وہ بڑی ذہانت و فطانت والی تھی، تو اسلام ذہین و فطین کس کو کہتا؟ اسلام اس کو ذہین و فطین کہتا ہے جو صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ کرتا. کسی کی شکل سے ذہانت و فطانت نہیں ٹپکتی، اس کے صحیح فیصلوں سے پتہ چلتا ہے یہ کتنا ذہین آدمی. بڑے بڑے پڑھے لکھے مشکل موقع پہ غلط فیصلہ کرتے تھے، لیکن آپ کا ہر مشکل موقع پہ صحیح فیصلہ کرنا، یہ آپ کی ذہانت و فطانت کی اعلیٰ مثال ہے. کیا اچھی بات کر رہے ہیں. اور پھر شروع ہی سے علم والی شخصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیات کا سایہ ملا. آپ کے اندر علمی کمال، ذہانت و فطانت شروع سے ہی تھی، اثار تقویٰ بھی شروع سے تھا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ چھوٹی سی تھی، یہ وہ عمر ہے جس میں بچے اپنی گولی اور ٹافی نہیں دیتے. تو آپ کے گھر مہمان آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضرت علی المرتضیٰ سے کہ کھانا تو میں نے بیٹی زینب کے لیے رکھا ہوا. اللہ اکبر. تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا بجان آپ یہ کھانا مجھے کھلانے کی بجائے مہمان کو کھلا دے، میں تو روز ہی کھاتی ہوں. اللہ اکبر. اللہ. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی وہ عظیم بیٹی ہیں جنہوں نے فہم و فراست میں، تقویٰ میں اور ذہانت و متانت میں سارے علوم و فنون کا پیرا دیا. اور جو علمی مقام و مرتبہ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے آپ کسی سے نہیں پڑھی. میں نے کئی اس میں لٹریچر پڑھا تو وہ کہتے ہیں آپ کسی سے نہیں پڑھی.
ابھی بھی بات رہ گئی ہے کسی سے نہ پڑھنے کی. نبوت کے گرانے میں پیدا ہونے والی ان کے لیے کہا جا رہا ہے کسی سے نہیں پڑھی، بلکہ ان کے لیے یہ لفظ بولنا چاہیے تھا کہ آپ کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید یہ ذکر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملاقات کے لیے گئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف اور کوالٹی یہ بتائی کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا. بے شک بے شک. یہ وہ خاتون ہے، کسی پراپر معلمہ کے پاس قرآن شریف نہیں پڑھا، لیکن جو کچھ حضرت علی المرتضیٰ سے سنا، جو کچھ اپنی امی جان سے سنا، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس پہ عمل کیا. اور جب علم پر انسان عمل کرتا ہے تو اللہ علم لدنی کے خزانے کھول دیتا ہے. روایات ہی بتاتی ہیں کہ سیدہ کائنات کے خطبات میں باقاعدہ بیٹھا کرتے. جی بالکل بیٹھا کرتے اور سنتی تھی. یاد کیا ان لوگوں کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کیونکہ ان لوگوں کے ذہن پاکیزہ تھے. حضرت حسن کے بارے میں یہ آتا ہے، اس ضمن میں یہ میں ان کی پاکیزگی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے گھر آئے تو آپ نے ایک دعا پڑھتے ہوئے سیدہ فاطمہ کو سنا. تو فرمایا بیٹے یہ تو آج فجر کے وقت نازل ہوئی، آپ کو کیسے یاد؟ کہا جی میرا بیٹا حسن گیا تھا، اس نے آپ سے ایک بار سنا تو مجھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہ سارا خاندان ہے جو ایک بار علم کی بات سن لیتا ہے تو پھر بات کبھی نہیں بھولتی. سبحان اللہ سبحان. انہوں نے وہ سارے علم اور فضل کے خزانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی المرتضیٰ سے اور اپنے امی جان سے سیکھے ہوئے تھے کہ جو بات سن لیتی تھی وہ بات ان کو کبھی بھی پھر نہیں بھولتی. اللہ. اور جو ان کے اوصاف بیان ہوئے ان میں ایک ہے عقیلہ قریش. عقیلہ عقل سے نکلا. کتنی مضبوط عقل والی ہے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں عورتوں کو عقل نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو ساری عقلیں ان کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ. ان کی فہم و فراست، ان کی ذہانت کا یہ عالم ہے. اور پھر جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو عنایات ملی ہیں وہ بڑی اہم ہے. پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی غوث اعظم رضی اللہ، 5 صدیوں کے بعد ان کو روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بزاق ملا، ان کو ظاہری طور پہ ملا. تو ان کا عالم یہ تھا کہ 70,000 بندے بیٹھے ہوتے تو آواز سبھی تک جاتی. ان کا علم ایسے تھا کہ لوگ اپنے گربان چاک کر دیتے تھے. اللہ. تو پھر ان کے علم کی کیا کیفیت ہے جنہوں نے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ان کی زیارت کر کے یہ سارا کچھ سیکھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ان کو عطا فرمایا، انہوں نے وہ عظیم علم کی روحانی باتیں لوگوں تک. ڈاکٹر صاحب ذرا اب یہ بتلائیے بنیادی طور پہ کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جس وارفتگی سے امام علی مقام سے محبت فرمایا کرتی تھی، اپنے بابا جان سے محبت فرمایا کرتی تھی، اور پھر دیکھیے کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے اور ایک بہن کی حیثیت سے جو پروٹوکول آپ کو اپنے بابا جان اور اپنے بھائی جان کی بارگاہ سے ملتا تھا، وہ بڑا کمال تھا. بتائیے. کوئی شک نہیں ہے. جنید صاحب میں ایک جملہ بات رہ جائے گی. حضرت سیدہ زینب کے شخصیت اور اخلاق و کردار کی تعمیر اور تشکیل میں بنیادی چیز تو آپ کا خمیر مبارک ہے، جو خمیر نبوی ہے. سبحان اللہ. لیکن 2 اور خواتین کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو آپ کی مائیں ہیں. اللہ. ایک حضرت ام البنین جو حضرت عباس علمدار کی والدہ، سبحان اللہ سبحان. اور دوسری حضرت اسماء جو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، زوجہ مبارک تھی. اللہ. اور اس کے بعد پھر حضرت علی کے عقد میں آئیں اور محمد ابن ابوبکر کی جو والدہ ہیں، اللہ، ان کے آغوش تربیت میں حضرت اور یہ بھی ظاہر تربیت کا بہت خوبصورت آپ نے ایڈیشن، بہت خوبصورت، بہت حسین ایڈیشن. دوسرا مسئلہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس کی بنیاد بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی. جی. آپ نے اپنی اولاد کو، خصوصاً اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کو جو پروٹوکول دیا، اللہ، اس کی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملی صاحب. اور وہی بات آگے بڑھی، یعنی جو باب مدینۃ العلم ہے، 5-6 سال کی بچی کے لیے، 7-8 سال کی بچی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں. حضرت امام حسن نے حضرت زینب سے یہی رویہ رکھا، حضرت امام حسین نے ایسا ہی کیا. حضرت امام حسین کا تو ایک اور بھی کمال واقعہ درج ہے. ایک بار آپ تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے، حضرت زینب آپ سے ملنے آئیں. آپ کی نظر، حضرت امام حسین کی نظر جب حضرت زینب پر پڑی تو آپ نے مصحف مجید بند کر دیا اور کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ. ایک مصحف سے دوسرے مصحف کی طرف. وہ مصحف محبت ہے، وہ مصحف عقیدت ہے، وہ قرآن ایثار ہے، اور وہ قرآن مجسم کا خانوادہ ہے. اللہ اکبر. اور
وہ وقت یاد آتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طول دے دیا کرتے تھے اپنے سجدوں کو اپنے بچوں کی وجہ سے. ہاں کیا اچھی بات ہے. اور جب آپ ممبر مطہر سے اتر آتے تھے اپنے بچوں کی محبت میں. سبحان اللہ. یہ وہ محبتیں ہیں جن کو قائم رہنا چاہیے. اور یہ محض محبت نہیں ہے, یہ منتقلی ہے ان اقدار کی جو مطلوب اسلام. اللہ. یہ یک طرفہ کام نہیں ہوتا. اب حضرت زینب دیکھیے, حضرت نے علم لدنی فرمایا. بہت سارے لوگ وہ لکھتے ہیں کہ جی بظاہر کسی سے پڑھا نہیں ہے, انہوں نے سرچشمہ الہی سے پڑھا ہے, انہوں نے مخزن نبوت سے پڑھا ہے, کیا کہنے, انہوں نے منبع ولایت سے پڑھا ہے. سبحان اللہ. شب و روز ان کے وہاں گزرے ہیں. اس کے بعد یہ تو بالکل بے جواز ہے کہ کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا. وہ تو ہماری نگاہ میں سطور نہیں آ رہی نا, بات یہ ہے. ایگزیکٹلی. وہ پوری ایک فضائے تربیت ہے جس میں ایک خودکار طریقے کے خودکار طریقے سے, بالکل ٹھیک ہے. اب حضرت زینب کا طرز عمل آپ دیکھ لیجئے. بچوں کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے. یہ جو محبت تھی جو خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں اور باپ سے ہمیشہ رہی ہے, یہ عام بچوں کی محبت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. انہیں پوری طرح معلوم ہے کہ یہ محبت دینی بھی ہے, یہ محبت روحانی بھی ہے, یہ محبت عرفانی بھی ہے, اور یہ محبت ہم پر واجبات شرعی میں سے. چنانچہ ان کے لیے کوئی ایسا لمحہ نہیں نظر آتا جب ظاہری یا باطنی نافرمانی کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی دیتی ہو. یہ محبت مشکل ہے. اللہ. حضرت زینب چلیے جی ٹھیک ہے, والد ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, ان کا احترام اور ان سے محبت اور عقیدت اور ان پر نثار ہونا اور قربان ہونا. حضرت حسن خوبصورت ترین پیارے بھائی ہیں, حضرت حسین دونوں بھائی وہ ہیں جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہری اور باطنی بھی. تو ان پر حضرت زینب کا نثار ہونا بنتا ہے. حضرت زینب کا کمال یہ ہے کہ وہ نثار ہوئیں اپنے بھتیجے امام زین العابدین پر. اللہ. اور امام زین العابدین کو بھی واقعہ کربلا کے بعد آپ نے اس نظر سے دیکھا جس نظر سے حضرت علی کو دیکھا تھا. ہمیں وہ ابن زیاد کے وہ اچھا لوگ عموماً دربار کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ ورڈ دربار کا نہ یزید کے لیے استعمال ہونا چاہیے, وہ تو ظلمت کا دیں, ظلمت کا دیں. جی ہاں. تو وہ جو گورنر ہاؤس جو ظلمت کا تھا, اس میں جب امام زین العابدین کے حوالے سے اس نے جو ہے بدسلوکی کرنے کی کوشش کی, تو کیسے آپ جو ہے جو محبت ہے بنی رہی. نہیں حضور یہ دیکھیے کہ آپ نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد فرمایا حضرت امام زین العابدین سے, بیٹا اب آپ ہمارے سالار ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک احساس ہے جو بڑا حساس ہے وہ موجود ہے, اور آپ نے ان حساس ترین لمحات میں جب بالعموم حواس ہی بجا نہیں ہوتے ہیں فوراً کہا کہ اب ایک امام بارگاہ الہی میں پہنچ گئے اور اب آپ امام ہیں. اللہ. تو محافظ امامت بھی ہوئی نا. جی بھائی کیا اچھا جملہ ہے, کیا اچھا جملہ ہے, کیا اچھا. آپ نے اس وقت بھتیجے کو پھوپھی کی حیثیت میں تحفظ بھی دیا, پھوپھی کی حیثیت میں مشورے بھی دیے, سارا کچھ کیا, لیکن ان کا جو مرتبہ معنوی ہے اس کا اعلان و اظہار بھی کیا. یہ وہ محبت ہے جو حضرت زینب میں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. حصول ملازمت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں, 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں, دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں, انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جب بھی کسی کو صدقہ دو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو. اچھا اس جملے کو ذرا اگر میں تھوڑا سا باڈی پوسچر کے ذریعے سمجھاؤں, لوگ عموماً جو ہے وہ یوں دے دیا کرتے ہیں نا, یوں دے دیا کرتے ہیں. اگر میں اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کروں مولا کائنات سے صدقہ لیتے ہوئے کہ جب بھی کسی کو صدقہ دو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو, کیونکہ نیک اعمال میں جس قدر عاجزی اور خلوص زیادہ ہوگا وہ کام اللہ کی بارگاہ میں اسی قدر زیادہ مقبول ہوگا. سریہ نہیں ہونا چاہیے دیتے وقت, عاجزی کہ اس نے احسان کیا ہے. تب و تاب حبیب رب
جناب سیدہ زینب تب و تاب حبیب رب جناب سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی چھب جناب سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی چھب جناب سیدہ زینب جناب حضرت عباس ہے حلقہ بگوشی میں بڑا ہے آپ کا منصب بڑا ہے آپ کا منصب جناب سیدہ زینب سنا جب آپ کا خطبہ تو پھر شامت زدہ شامی سنا جب آپ کا خطبہ تو پھر شامت زدہ شامی ہوئے مفلوج سب کے سب جناب سیدہ زینب لیا ہے آپ نے جب مجھ کو بھی اپنی غلامی میں ہوا ہوں محترم میں تب جناب سیدہ زینب ہے حسرت آپ کی دہلیز پر پلکوں سے جھاڑو دوں ہے حسرت آپ کی دہلیز پر پلکوں سے جھاڑو دوں اجازت ہوگی مجھ کو کب جناب سیدہ زینب اجازت ہوگی مجھ کو کب جناب سیدہ زینب یہ حسنی سیدہ زہرا کی مدحت کے ہوا قابل یہ حسنی سیدہ زہرا کی مدحت کے ہوا قابل توجہ آپ نے کی جب توجہ آپ نے کی جب جناب سیدہ زینب تب و تاب حبیب رب جناب سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی چھب جناب سیدہ زینب اللهم صل على سيدنا